بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی محترم معزز سامعین کرام، حاضرین ناظرین، رب ذوالجلال کا شکر و احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں عید الضحیٰ کی نعمت عظمیٰ سے مالا مال فرمایا۔ رب ذوالجلال کا کرم ہے کہ امت مسلمہ کو یہ عظیم تہوار رب نے عطا کیے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں کی خوشیوں کے کچھ تہوار ہوا کرتے تھے۔ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو رب کی بارگاہ سے اپنی امت کے لیے تحفہ لیا ہے۔ وہ تحفہ عید الفطر کی صورت میں اور عید الضحیٰ کی صورت میں دونوں تہوار ہمیں عطا فرمائے۔ عید الفطر رمضان المبارک کی 30 دن کی جو رب کی بارگاہ میں بندہ مومن اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، وہ روزے کی صورت میں، صیام کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، تو اس کی خوشی میں رب ذوالجلال اسے عید الفطر کی نعمت عظمیٰ سے نوازتا ہے۔ اور عید الضحیٰ حج کی مبارک ایام جب تشریف لاتے ہیں، بندہ مومن حج کی ادائیگی، حج کے ارکان کو ادا کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رب کی بارگاہ میں اپنی قربانیوں کو ادا کر کے جب بندہ مومن اس کی بارگاہ میں سجود ہوتا ہے تو اس حج کی خوشی میں رب کائنات نے اسے یہ عظیم نعمت جسے عید الضحیٰ کہتے ہیں یہ عطا فرمائی۔ عید اصل میں ہے کیا؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ ہوئے کیسے؟ کہ کیونکہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھا 8 ذوالحجۃ الحرام کو کہ رب کائنات کی طرف سے مجھے حکم ہو رہا ہے کہ بیٹے کی قربانی کرو۔ اللہ کا حکم پا کر، کیونکہ خواب کا عالم ہے، خواب میں حکم ہوا، بڑی بات ہے بیٹے کو قربان کرنا، تو تردد میں ہوئے کہ یہ رب کی طرف سے تھا کہ یہ وسوسہ تھا۔ اس تردد کی وجہ سے 8 ذوالحجۃ الحرام کو ترویہ کہتے ہیں، اور پھر یہی خواب 9 کی رات کو آتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اب انہیں یہ پتہ ہو گیا کہ یہ خواب عام خواب نہیں ہے، یہ خواب شیطان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ رحمان کی طرف سے ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے ہے۔ تو اس پہچان کی وجہ سے عرفہ کا دن کہلایا گیا۔ عرفہ یعنی پہچاننا 9 ذوالحجۃ الحرام کو۔
اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 10 کی رات آتی ہے، 10 کو بھی یہی خواب کہ بیٹے کو قربان کیا جائے۔ روایات میں ہے کہ جب 9 کو آپ نے پہچانا کہ رب کی طرف سے ہے کہ عظیم قربانی دی جائے، عظیم قربانی کے لیے آپ نے 100 اونٹ کو ذبح کیا، قربان کیا، رب کی بارگاہ میں یہ قربانی کی۔ لیکن پھر 10 کو وہی خواب آیا کہ آپ رب کی بارگاہ میں مقبول قربانی دیں، اپنی وہ قربانی جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہو وہ قربانی دیں۔ بظاہر وہ قربانی مانگی ہے، لفظ بیٹا نہیں آیا۔ پہلے دن بھی یہی آیا کہ جو آپ کو پسند ہے وہ قربانی دیں، دوسرے دن بھی آیا جو سب سے زیادہ پسند ہے وہی قربانی دیں، تیسرے دن بھی آیا۔ اب پہچان گئے کہ یہ قربانی عام قربانی نہیں بلکہ رب ذوالجلال مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ 10 کی رات، 10 کی صبح آتی ہے، اللہ کے بندہ، اللہ کے نبی اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور آ کر یوں کر ارشاد فرماتے ہیں کہ فنظری ماذا ترا، اے میرے بیٹے تیرا اس میں کیا رائے ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ مجھے رب کائنات کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تیری قربانی کروں، اب بتا تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا تھا، وہ نبی کا بیٹا نبی ہی تھا، وہ عام بیٹا نہیں تھا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رب کا حکم تھا کہ قربانی کی جائے تو پھر بیٹے سے رائے لینے کا مقصد کیا تھا؟ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بیٹے سے اس لیے رائے مانگی ہے، بیٹے سے اس لیے مشورہ مانگا ہے کہ دینی معاملات ہوں یا اہم معاملات ہوں، جو بھی اہم معاملہ ہو وہ اپنے سے چھوٹے سے بھی مشورہ کیا جائے، یہ نبی کی سنت۔ دوسرا یہ کہ لیبرلزم کا دور آئے گا، ان لٹیروں کا دور آئے گا، دین پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا دور آئے گا۔ وہ دین پر تو دور کی بات، رب ذوالجلال پر بھی باتیں کریں گے، رب ذوالجلال پر بھی وہ اعتراض کریں گے۔ تو اس لیے آپ نے بیٹے کے سامنے یہ مشورہ رکھا کہ فنظری ماذا ترا، بیٹا تیری اس میں کیا رائے ہے؟ مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کل یہ لوگ یہ نہ کہنے والے ہو جائیں کہ اس میں بیٹے کا کیا عمل تھا، بیٹا تو مجبور تھا، باپ نے کہہ دیا تو بیٹے نے آگے سر جھکانا ہی تھا، اس لیے بیٹے نے جب سر جھکا دیا، وہ مجبور تھا تو جھکا دیا۔ تو بیٹے سے پوچھ کر یہ بتانا مقصود تھا کہ بیٹا عام بیٹا نہیں ہے، بیٹا اسماعیل ہے جو رب کا نبی ہے، بیٹا اسماعیل ہے جو رب کے نبی کا بیٹا ہے، اس لیے اسے پتا ہے میرے باپ کو خواب عام خواب نہیں آ سکتا، رب ذوالجلال کا حکم ہی آ سکتا ہے۔ اور پھر انہیں یہ بھی پتا تھا اسماعیل ایک ہے، اسماعیل کی جان ایک ہے، اور رب نے اگر قربانی مانگی ہے اسماعیل کی جان لے کر، رب ذوالجلال اگر راضی ہو جاتا ہے تو یہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل ہوں، ایک ایک کر کے قربان ہو جاؤں تو تب بھی کم ہے کہ میرا رب مجھ سے خود راضی ہو جائے۔ پھر دوسری بات، بیٹے سے مشورہ اس لیے مانگا کہ بیٹا، یہ بتانا مقصود تھا کہ بیٹے نے اپنے باپ کے سامنے سر تسلیم خم کر کے آنے والے بیٹوں کو یہ پیغام دے دیا، اے بیٹو تمہیں یہ حکم بھی ہے، تمہیں یہ آرڈر بھی ہے، اور تمہیں میری سنت پر عمل بھی کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے باپ کے سامنے تمہیں اف تک نہیں کرنا، تمہیں اف تک نہیں کرنا۔ باپ کا رتبہ بڑا بلند والا ہے، باپ وہاں سوچتا ہے جہاں باپ کی سوچ کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں تیری سوچ کی انتہا ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ تو بڑا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو جائے، تو انجینئر کیوں نہ بن جائے، تو ڈاکٹر کیوں نہ بن جائے، تو فلسفہ کیوں نہ بن جائے، تو کچھ نہ کچھ بن جائے، تو جو بھی کچھ بن جائے، باپ کے سامنے تو بیٹا ہی ہے۔ باپ کی سوچ کی ابتدا تیری سوچ کی انتہا ہے، اس لیے چون چرا نہیں کرنا، جو باپ کہہ دے اس پر لبیک کہتے ہوئے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ یہ دوسرا پیغام تھا۔ تیسرا پیغام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہاں پر، اور اس کے بعد بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر،
قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جان آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میری جان رب نے دی ہے نا، مجھے پیدا کس نے کیا؟ رب نے کیا۔ مجھے جان کس نے دی؟ رب نے دی۔ آپ کو نبی کس نے بنایا؟ رب نے بنایا۔ مجھے نبی کس نے بنایا؟ رب نے بنایا۔ میرے بابا جان آپ یا ابت افعل ما تؤمر، آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو رب کائنات نے حکم عطا فرمایا ہے، جس کا رب کائنات نے حکم عطا فرمایا ہے وہ کر دیجئے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ہمارے جیسا ہوتا نا، ہمارے جیسا ہوتا، یہ کہتا کہ یہ کیسا باپ ہے، ایک تو دودھ پیتے وقت، دودھ پینے کا وقت تھا، اسی وقت مجھے اور میری ماں کو جدا کر دیا، اور بیابان جنگل میں جہاں نہ کوئی پرندہ ہے، نہ چرند ہے، نہ حیوانات ہے، نہ نباتات ہے، نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، وہاں چھوڑ دیا۔ اور چھوڑنے کے بعد اتنے عرصے کے بعد پہلی ملاقات ہوئی، اور پہلی ملاقات میں یہ کہتا ہے بیٹا میں نے تجھے ذبح کرنا ہے، یہ کون سا باپ ہوا؟ ہمارے جیسا ہوتا 100 مرتبہ اعتراض کرتا، 100 باتیں سناتا، یہ بڑا باپ آیا، یہ مجھے نصیحت کرنے والا آیا، یہ مجھے قربان کرنے کے لیے آ گیا، اس سے پہلے جدائی کی مصیبت ہم نے جی لی، اب ہم تو کچھ چلنے کے قابل ہوئے، اب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ قربان ہو جائیں۔ تو ہمارے جیسا ہوتا تو 100 باتیں کرتا، لیکن وہ نبی کے بیٹے نبی تھے، اور وہ نبی تھے، اور یہ بھی بات یاد رکھنا ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، اس لیے ادب والدین انہوں نے بتا دیا، امت کو یہ پیغام دے دیا کہ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا۔ اب والدہ دیکھیں نا، جب بیابان جنگل میں، اس وادی میں، اس صحرا میں، تپتے ہوئے صحرا میں چھوڑ کر آئے تو پوچھتی ہیں اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہمیں یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ پوچھنا تو حق تھا نا، ہمیں یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ اس بیابان جنگل میں کوئی آدمی ذات نہیں، کوئی چرند پرند نہیں، نہ پانی ہے نہ دانا ہے، یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سوال تھا کیوں چھوڑے جا رہے ہیں، اس کا جواب نہیں ملا۔ اب جب سوال چینج ہوا، کہا کہ اے ابراہیم کیا رب کے حکم پر ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں یا اپنی مرضی کی وجہ سے چھوڑے جا رہے ہیں؟ اب سوال چینج ہوا، رب کا نام آیا، رب کے خلیل نے اپنی زوجہ کو بتایا کہ اے میری زوجہ آپ یہ کہتی ہیں کہ رب کا حکم ہے یا میں اپنی مشیت پر یا اپنی مرضی سے چھوڑے جا رہا ہوں؟ ہاں مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، کیونکہ یہاں رب کائنات نے اپنے گھر کو آباد کرنا ہے، اپنے گھر کی آبادکاری کے لیے آپ کو یہاں منتخب کیا ہے۔ اب جب رب کا حکم سنا تو پھر وہ اللہ کی بندی تھی، آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں تھی، وہ اللہ کی بندی تھی، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والی تھی، وہ شکر کرنے والی تھی، وہ صبر کرنے والی تھی، وہ شاکرہ بھی تھی، وہ صابرہ بھی تھی، وہ زاہدہ بھی تھی، وہ عابدہ بھی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں اگر رب کا حکم ہے تو ہم پھر رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور میرا رب ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہاں سے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں جو کی ہیں، وہ دعائیں کیا ہیں؟ رب کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یوں دعا کرتے ہیں رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ۔ یہاں رب سے یہ عرض کر رہے ہیں مولا میں اس وادی بیابان میں اپنی چند اولاد اپنی چند خاندان کے افراد تیری بارگاہ میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے محرم کے پاس میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے میرے مولا یہ تیری نماز پڑھیں، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات،
لوگوں کے دل ان کی طرف منتخب کر دے، لوگوں کے دل ان کی طرف کر دے، اور ان کے لیے رزق کا بندوبست کر دے، رزق کا بندوبست کر دے۔ اور پھر وہ دعا کا ثمر دیکھیں، وہ بیابان جنگل تھا، وہ آباد کیسے ہو گیا، وہ بیابان جنگل تھا، وہاں پانی کیسے آ گیا، وہ بیابان جنگل تھا، وہاں پر پودا ایک ذرا بھی کسی پھل کا وہاں ہونا دشوار ہے، کیونکہ ریت ہی ریت ہے۔ لیکن یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہے کہ جو مدینے میں جانے والے ہیں، جو مکے میں جانے والے ہیں، وہ دیکھ کر آئے ہیں کہ دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو ہمیں حرم میں نہ مل رہا ہو، بلکہ افضل و اعلیٰ پھل جو ہوتا ہے وہ وہاں پر مل رہا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ دعا کا ثمر تھا۔ پھر آپ نے دعا جو فرمائی، پھر کعبے کی تعمیر جب ہوتی ہے، تعمیر کعبہ بھی ہوا، اس تعمیر کعبہ کرنے کے لیے آپ کو رب کائنات نے ایک پتھر عطا فرمایا جو جنت سے آیا، حجر اسود کو مقام ابراہیم بولتے ہیں۔ اس مقام ابراہیم پر جب کھڑے ہوتے ہیں، وہ پتھر عشق نبی میں رب کی بارگاہ میں یوں دعا کرتا ہے، مولا یہ نبی کے قدم میرے سینے پہ تو نے رکھ دیے ہیں، مولا میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ قیامت تک یہ نقش میرے سینے پہ پیوست ہو جائیں، تاکہ آنے والے کو بھی پتہ چل جائے کہ نبی کا ادب کرنے والا وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو، رب کائنات اسے وہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ جس کے سینے میں نبی کا ادب آ جائے، وہ پتھر مقام ابراہیم بن کر وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ من مقام ابراہیم مصلی، رب کائنات اسے نمازیوں کے لیے، رب کائنات اسے عاشقوں کے لیے سجدہ گاہ بنا دیتا ہے، کیونکہ اس کے سینے میں اس کے دل میں رب کے محبوب، رب کے نبی، رب کے خلیل کے قدم مبارک پیوست ہیں۔ رب کائنات نے اسے اتنا بلند مقام عطا فرما دیا ہے۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک پتھر نے جب عشق رسول میں، محبت رسول میں، چاہت رسول میں اپنے رب سے یہ تمنا کی، مولا یہ نقش میرے سینے میں پیوست ہو جائیں، تو اس کا یہ مقام ہو گیا کہ امتیوں کی سجدہ گاہ وہ بن گیا۔ من مقام ابراہیم مصلی، رب ذوالجلال فرماتا ہے نا، من مقام ابراہیم مصلی، وہ مقام ابراہیم تمہاری نماز کی جگہ ہے۔ وہ طواف کرنے والے کا طواف اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جس وقت تک 2 رکعت نماز نفل اس مقام ابراہیم کے قریب نہ پڑھ لے۔ من مقام ابراہیم مصلی، کہا کہ ایک پتھر نے سینے کے اندر محبت رسول کی وجہ سے نالین رسول کو اپنے نقش بنایا ہے، رب کائنات نے اس کو مقام عطا فرما دیا۔ اے امتی، اگر تیرے دل میں محبت رسول ہو جائے گی، تیرا مقام بھی اعلیٰ و عرفہ ہو جائے گا، تیرا مقام بھی اعلیٰ و عرفہ ہو جائے گا۔ بہرحال میرے دوست، میرے بزرگ، یہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اطاعت خدا ہے، اطاعت والد ہے، اطاعت خدا اور اطاعت والد کہ والد نے کہا فانظری ماذا ترا، میرے بیٹے تو دیکھ اس میں تیری کیا رائے ہے؟ انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا ترا، تو بتا تیری اس میں کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا میرے بابا جان آپ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ نہیں کہا کر دینا، اب آ گئے ہو تو کر دو، یہ نہیں کہا ٹھیک ہے چھریاں تیز کر کے لے آئے ہو تو کر دو نا، اب میں تو کیا کر سکتا ہوں، میرے تو ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، نہیں کہا اگر آپ کو رب کا حکم ہے نا تو آپ کر دیں، رب کے حکم میں تاخیر نہ کریں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے رب نے چاہا تو مجھے صابرین میں وہ شامل فرما دے گا۔ یہاں ایک پوائنٹ ہے، ایک نقطہ ہے میرے دوست، میرے بزرگ، حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیابان جنگل میں آ گئی، ایک ہی حکم ہوا کہ انہیں وہاں پر جا کر رکھ دو تاکہ وہ میری عبادت کریں، میرے حرم کی آباد کاری کا بندوبست کریں۔ لبیک کہتے ہوئے وہاں پر حاضر ہو گئے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نبینا علیہ السلام، خواب میں آرڈر ہوا نا، خواب میں حکم ہوا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ کیا بات، اتنا بڑا حکم تھا،
اتنا بڑا آرڈر تھا، اتنا بڑا کام تھا کہ بیٹے کو قربان کرنا، تو وہ اتنے عام سے حکم سے، یعنی خواب کے عالم میں دے دیا۔ بظاہر نبی کے سامنے فرشتہ آتا، اعلان کرتا، اے اللہ کے خلیل، آپ کا رب آپ کے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ 10 بندے سنتے، گواہ بھی ہوتے، پتہ بھی چلتا، اعلان بھی ہوتا۔ تو یہ بڑا کام تھا، بڑا اعلان ہوتا۔ اب اتنا بڑا کام، اتنی سی بات کہ وہ بھی فی المنام، خواب کے عالم میں۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ نبی کا خواب ہے، عام بندے کا خواب نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ انہیں تو خواب میں حکم ہوا، بیٹے جیسی نعمت جو بڑھاپے میں عطا ہوئی، جو ایک ہی بیٹا بڑھاپے میں عطا ہوا، آنکھوں کی ٹھنڈک وہ بیٹا، دل کا سہارا وہ بیٹا، اپنا بازو دستراس وہ بیٹا، اس کو بھی ایک حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور امت کو یہ پیغام دینا تھا، میرے دوست، میرے بزرگ، اے امت مصطفیٰ، ذرا سن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا پیغام کیا ہے کہ میں تو خواب کے عالم میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے رب کا حکم ایک مرتبہ ہوا، اپنے بیوی بچے کو اپنے سے جدا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تجھے تو 760 سے بھی زیادہ مرتبہ نماز کا حکم ہوا، نماز کا حکم ہوا، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کو ادا کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ 700 سے بھی زیادہ مرتبہ نماز کا حکم ہوا۔ ایک قربانی کرنے والے جانور پر قربانی تو کر رہا ہے، جانور تو ذبح کر رہا ہے، یہاں تو تیرے سامنے تسلی ہو رہی ہے، تو تشفی کر رہا ہے، جانور پر چھری چلا رہا ہے۔ کبھی تو نے اپنی من کی بنجر زمین پر چھری چلائی ہے، کبھی اپنے من کی بنجر زمین کو آباد کیا ہے، کبھی اپنے من کی بنجر زمین کو آباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، وہ آباد کیسے ہوگی؟ وہ ایسے ہوگی کہ میرے رب نے وہاں پر ایک مرتبہ حکم دیا، لبیک کہتے ہوئے تیار ہو گئے۔ یہاں تو 760 سے بھی زیادہ مرتبہ نماز کا حکم ہوا۔ میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں، میری مسجد، میرے علاقے کی مسجد، میرے قریے کی مسجد، فجر میں کہاں ہوتا ہوں میں، ظہر میں کہاں ہوتا ہوں میں، عصر میں کہاں ہوتا ہوں میں، مغرب میں کہاں ہوتا ہوں میں، عشاء میں کہاں ہوتا ہوں میں، جمعہ میں کہاں ہوتا ہوں میں، عید ہی میں آتا ہوں کیونکہ یہاں سارے ملنے ہوتے ہیں، میں باقی نمازوں میں کہاں ہوتا ہوں۔ میرے رب نے تو 700 سے زائد مرتبہ قرآن میں حکم دیا، وہاں حکم ایک مرتبہ بچے کو بھی قربان کر دیا، یہاں 700 بھی زائد مرتبہ حکم آیا، لیکن میں نے پسے پشت ڈال دیا۔ پھر بھی میں کہتا ہوں سب سے بڑا عاشق رسول میں ہوں، پھر بھی میں کہتا ہوں سب سے بڑا قربانی کرنے والا میں ہوں، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا معزز میں ہوں۔ نہیں میرے دوست، اگر معزز بننا ہے تو رب کے حکم پر عمل کرنے سے ہوگا، اگر معزز بننا ہے رسول اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے ہوگا۔ وہ حکم پر عمل کیسے ہوگا؟ اپنی بنجر زمین کو آباد کرنے سے ہوگا۔ یا بنجر زمین کیسے آباد ہوگی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے ہوگی۔ وہ قلوب کیسے تطمئن القلوب ہوگا؟ وہ نماز ذکر ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ جینا کیا ہے؟ یہ مرنا کیا ہے؟ فرمایا ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میرا جاگنا، سب کچھ ومماتی للہ رب العالمین، میرے رب کے لیے ہے۔ اس رب کے لیے اگر ہم میں قربانی کرتا ہوں، اسی رب کے حکم پر میں عمل کرتے ہوئے نماز کیوں نہ ادا کروں؟ نماز کیوں نہ ادا کروں؟ اب واقعات تو سنتے رہتے ہیں، یہ مشہور معروف واقعہ ہے، ہر مسلمان کے بچے کو ازبر ہے۔ میرا ٹاپک اس میں یہی تھا کہ قربانی کس چیز کی ہے؟ مال کی بھی ہے۔ قربانی کس چیز کی ہے؟ جان کی بھی ہے۔ قربانی کس چیز کی ہے؟ علم کی بھی ہے۔ مال کی قربانی آپ اس وقت ابھی انشاءاللہ یہاں سے فارغ ہوں گے تو مال کی قربانی کریں گے، ذبح کریں گے، گوشت تقسیم کریں گے، یہ مال کی قربانی زکوٰۃ کی صورت میں، قربانی کی صورت میں۔ اور جان کی قربانی یہ روزے کی بھی صورت میں ہے اور نماز کی بھی صورت میں ہے۔ کہا جو ایک نماز ضائع کرتا ہے، ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرتا ہے، جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس کو داخل کیا جائے گا۔ میرے دوست، وہاں نہ باپ کام آئے گا،
نہ بیٹا کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ جو میں نماز پڑھ کے گیا ہوگا یہی کام آئے گی، جو میں زکوٰۃ دے کے گیا ہوگا یہی کام آئے گی، جو میں صدقات دے کے گیا ہوگا یہی کام آئے گی، جو میں قربانیاں کر کے گیا ہوگا یہی کام آئے گی۔ تو اس کام آنے والی کو ہم کیوں پس پشت ڈال رہے ہیں؟ جس نے کام نہیں آنا اس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، رات دن اس کے لیے کر رہے ہیں ایک، لیکن جس نے کام آنا ہے اس کی طرف تو ہم توجہ ہی نہیں کر رہے۔ آج سے ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ توجہ کرنی ہے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہم قرآن میں ہے نا، قل ان صلاتی، کہہ دیجئے میری نماز، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، ونسکی ومحیای، اور میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس رب ذوالجلال کی لیے ہے۔ جب سارا کچھ رب ذوالجلال کے لیے ہے تو میں کیوں اپنے میں آ جاؤں؟ مجھے تو اپنے رب کے سامنے سے گریز ہونا چاہیے، میرے مولا تیرا شکر ہے مجھے تو نے ہاتھ عطا فرمائے، تیرا شکر ہے مجھے تو نے آنکھ عطا فرمائی، تیرا شکر ہے مجھے تو نے کان عطا فرمائے، تیرا شکر ہے مجھے تو نے زبان عطا فرمائی، تیرا شکر ہے مجھے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا۔ مولا میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، پر تیرا شکر ہے، اس شکر کو ادا کرنے کا ایک ذریعہ نماز ہے۔ فرمایا، آقا نے فرمایا نا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ یہ نماز ہم لازم پکڑ لیں۔ آج فجر کی نماز میں نے دیکھا کہ 3 صفحے صرف ہماری مکہ مسجد کی تھی، ابھی ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں کہ ہماری پنڈال بھر چکا ہے الحمدللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے، واجب فرض نماز 5 وقت کی فرض ہے، اس کا جان بوجھ کے قضا کرنے والا جہنم میں جائے گا، جہنم میں۔ واجب کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں کیونکہ سال میں صرف 2 مرتبہ آتی ہے نا، اور 5 وقت کی وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹیسٹ چینج کرو۔ یہ ٹیسٹ چینج نہیں ہے، 5 وقت کی ٹیسٹ ہی چینج ہے۔ فرمایا جو ایک نماز جان بوجھ کے کرا کرتا ہے نا، فجر سے ظہر تک، جہنم میں گنجا سانپ اس پر مسلط کر دیا جائے گا، جو فجر سے لے کر ظہر تک اسے ڈسے گا اور کہے گا کہ ہاں تو نے یہ وقت ضائع کیا تھا۔ وہ فجر سے ظہر تک ڈسے گا، پھر ظہر سے عصر تک ڈسے گا، پھر عصر سے مغرب تک ڈسے گا، پھر مغرب سے عشاء تک ڈسے گا، پھر عشاء سے فجر تک ڈسے گا۔ اسی طرح کرتے کرتے رب کائنات کا جس وقت تک حکم نہیں آئے گا وہ ڈستا رہے گا، اور اس کا ڈسنا عام ڈسنا نہیں ہوگا، وہ ایک ڈس لگائے گا، ایک مرتبہ کاٹے گا۔ اے بندہ زمین کے اندر 70,000 گز نیچے دس جائے گا ایک ڈس کی وجہ سے۔ میرے دوست ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو آج کے اس اجتماع میں ہمارا ایک ہی یہ دن ہونی چاہیے کہ میرے رب تو نے توفیق دی، باقی یہ توفیق ہی سے ہے کہ ہم اجتماع عید میں یہاں پر آئے، ورنہ دیکھیں باہر ہزاروں پھر رہے ہیں، انہیں توفیق نہیں، جس کو توفیق ہوئی وہ پنڈال میں آیا۔ تو آج رب سے دعا مانگے، کیونکہ اجتماع عید میں رب کائنات عید کے اجتماع سے پلٹنے سے پہلے لوگوں کی دعائیں کو قبول کرتا ہے۔ آج یہ دعا کریں، مولا جس طرح تو نے مجھے توفیق دی، عید کی نماز کے لیے میں نے تیاری کے ساتھ آیا، میں نے خوشبو لگائی، نئے دھلے ہوئے کپڑے پہنے، مولا مجھے ایسی لگن دے دے کہ 5 وقت کی نماز میں اسی طرح تیاری کے ساتھ مسجد کی صف اول میں ادا کرنے والا بن جاؤں۔ آج مانگے رب سے، ضرور ملے گا۔ بہرحال اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت خلیل علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو لٹا دیا، بیٹے کو قربانی کے لیے لٹا دیا۔ بیٹا لیٹ جاتا ہے، اب بیٹے کی نصیحت سنیں۔ اے نوجوان، تیرے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ وہ نصیحت کیا کرتے ہیں، اپنا ادب بھی بتاتے ہیں، یعنی والد کا ادب کیسے کرنا ہے یہ بھی بتاتے ہیں۔ ٹائم بھی بتانا، میرے پاس گھڑی نہیں ہے۔ اچھا، فرمایا آپ نے جب چھری پھیرنے کا وقت آیا، لٹایا گیا، عرض کی ابا جان
کچھ ریکویسٹ کرنی ہے بیٹا بولیے۔ ایک یہ کہ جلدی کیجئے کہ ہماری قربانی میں ہمارے رب کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے کہ ایسا نہ ہو محبت پدری کی وجہ سے آپ چھری چلاتے ہوئے بیٹے کا چہرہ سامنے آ جائے اور آپ کے ہاتھ کانپ جائیں اور رب کے حکم میں تاخیر ہو جائے۔ اور تیسری بات، میرا خون آلود کرتا میری مما جان کو دے دینا کہ جب ان کو میری یاد آئے گی اس کرتے کو اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا لیں گی، میری یاد ختم ہو جائے گی، ان کے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ آپ نے ایسا ہی کیا، آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ پٹی باندھنے کے بعد جب چھری چلانے لگے، چھری چلاتے ہیں، زور سے چھری چلائی، چھری چلتی نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پھر چھری چلاتے ہیں، چھری چلتی نہیں۔ معذرت، وجد میں آ گئے، حضرت ابراہیم وجد میں آ گئے، یوں سمجھے جلال میں آ گئے، چھری کو زور سے پتھر پر مارا، چھری نے پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب فرماتے ہیں اے چھری یہ کیا معاملہ ہے، پتھر جیسے سخت چیز کو تو نے 2 ٹکڑے کر دیے، میرے اسماعیل کے ریشم جیسے، ریشم موم سے بھی نرم گلے پہ تو کیوں نہیں چلتی؟ چھری نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے زبان دے دے، میں اپنے تیرے خلیل کے سامنے کچھ گفتگو کر لوں۔ رب کائنات نے اسے زبان عطا فرمائی، اس نے کہا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام، اے اللہ کے نبی آپ کو رب نے ایک مرتبہ حکم دیا، آپ نے اپنے دخت جگر کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا، ایک مرتبہ حکم کی وجہ سے آپ نے لٹا دیا، مجھے 70 مرتبہ رب کائنات کا حکم ہوا ہے میرے ذبیح اللہ پر تو نے چلنا نہیں ہے، بتائیے میں آپ کا حکم مانوں یا آپ کے رب کا حکم مانوں؟ میں کس کا مانوں؟ میں نے تو رب کا ماننا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ وجہ کیا ہے، جب رب نے حکم دیا اس کا نبی اسماعیل کو لٹا دیا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، پھر کیوں تجھے حکم دیا؟ رب کی طرف سے فرشتہ آ گیا، بس امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے، ہم یہی نام دیتے ہیں جو ہمارے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا، وہ کامیاب ہو گئے، چون چنا نہ کسی نے کی نہ کروائی۔ ہاں شیطان آ گیا، 3 مقامات پر شیطان نے آ کر روکنے کی کوشش کی، آج تک اس کو پتھر برس رہے ہیں، وہاں پر بظاہر موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے اس نے روکنا چاہا، اللہ کا حکم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے، کنکریاں ماری، آج تک اس کو کنکریاں لگ رہی ہیں۔ تو گستاخ رسول کو یہ بتا دیا کہ گستاخ رسول جہاں بھی ہو اس کو سنسار کرو، پتھر مارو، یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، حضرت رسول اللہ کی سنت ہے۔ میرے دوست یہاں پر ایک یہ بھی پیغام ملا ہے کہ جب وہاں پر جاتے ہیں بظاہر نہ ابراہیم علیہ السلام وہاں موجود ہیں، نہ اسماعیل علیہ السلام